یہ دیکھیے گا، یہ میران ٹاؤن کرنگی کراچی میں عالمگیر کے پاس یہ ایک شیطانی مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جو پولیس ابھی بتا رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جناب یوم المقدس کے دن اس مجسمے کو جلایا جانا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ کراچی میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور کراچی میں خوف پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جناب یہ ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شیطانی مجسمہ جو کہ ایک سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور یہ شیطانی مجسمہ آخر کس کام کا تھا، یہ کس کام کے لیے استعمال ہونا تھا، اور اس کو بنانے والا کون تھا، اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ جناب محترم، یہ سوشل میڈیا پر جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، یہ کراچی کے اندر یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ تھانہ جو ہے وہ تھانہ اورنگی ٹاؤن انڈسٹریل اسٹیٹ کا یہ تھانہ ہے، وہاں پر اس کی حدود میں یہ مجسمہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس مجسمے میں ایک چیز لوگ سمجھ رہے تھے کہ کیا اب کراچی کے اندر شیطان کی پوجا کی جا رہی ہے، شیطان کو جو ہے وہ اب کسی پارٹی کے اندر جیسے ہیلون پارٹی لوگ کرتے تھے اور اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ جناب سوشل میڈیا پر ایک بار طوفان مچ گیا اور یہ ویڈیو ملین کراس کر گئی۔ اس ویڈیو میں لوگ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ جو ہے وہ کراچی کے اندر اسی طرح کی پارٹیز منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب یہ شیطان کا ایک مجسمہ ہے اور اس شیطان کے مجسمے کو جو ہے وہ لوگ سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ شیطان کی پوجا پھر سے ہو رہی ہے۔ جناب جب اس کو پولیس جو ہے وہ جا کر انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، پولیس جو ہے وہ اس کو اس مجسمے کو لے کر آتی ہے، اور اس مجسمے کو بنانے والا جو ہے اس کا نام اشتیاق ہے اور بنوانے والا جو ہے اس کا نام عمران ہے، اور یہ مجسمہ مولانا حکیم صاحب ہیں انہوں نے بنوایا ہے۔ اور یہ مجسمہ جو ہے وہ پلاسٹک آف پیرس سے جو ہے وہ یا فائبر سے یہ مجسمہ بنایا گیا، اور اس مجسمے کا جو اس کا وزن ہے وہ کم از کم 4 سے 5 کلو ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ جناب رمضان شریف میں یوم المقدس آ رہا ہے، اس دن اس مجسمے کو جلایا جانا تھا۔ جناب سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی کہ جناب کیا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہیلون پارٹیز، کیونکہ یہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، یہ اس چیز کو پوجا کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ منتیں مانگتے ہیں، اور اس سے جو ہے اس کے معاملات جو ہے وہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے ان میں جو ہے وہ ان سے کچھ شفا یاب یا اس طرح کی کچھ چیزیں ان سے لیتے ہیں۔ جناب سوشل میڈیا پر یہ طوفان مچ گیا اور یقیناً ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جناب یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب جس مولانا صاحب نے یہ بنوایا ان کا نام حکیم ہے، اور اشتیاق جو ہے وہ بنانے والا ہے، اور جو عمران ہے وہ مولانا صاحب کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ جناب آپ جا کر یہ مجسمہ جو ہے وہ جا کر بنوائیں، اور اس کو جو ہے ہم استعمال کریں گے، اس کو ہم جو ہے وہ جلائیں گے لوگوں کے سامنے، دیکھیں جی ہم شیطان کو جو ہے وہ جو ہے شیطان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس طرح کے معاملات کریں۔ جناب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے جو مولانا صاحب ہیں پتہ نہیں کیا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ آج تک اس سے پہلے جو ہے وہ کسی نے یہ مجسمہ بنوانے کی کوشش کی نہیں، جی کسی بندے نے اس کو جلانے کی کوشش کی نہیں ہے۔ شیطان کو پتھر مارا جاتے ہیں، وہ بھی سعودی عرب کے اندر مارے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ اس مولانا صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایک تو جو ہے وہ یہ چیز جو بنائی گئی ہے اس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے سنگین مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو شیطان ہیں، اس طرح کی جو شیطانی شکلیں ہوتی ہیں یہ بنوائی جاتی ہیں اور اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھٹیا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ جناب شیطان کی پوجا کرنے والا جو گروہ ہے یہ شیطان سے اپنی ہر ایک وہ بات منواتا ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں، زندگی میں کیا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ طاقتیں جو ہے یہ پھر آپ کا نقصان بھی کرواتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ نکارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی خواہشیں تو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں آپ کے لیے 100 مسئلے مسائل بھی بن سکتے ہیں۔
इस तरह पाकिस्तान में और भी जगहों पर ये चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में जमहूरियत है, मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी जो है वो मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से ये मुल्क बना है। इस मुल्क में अगर ये चीजें की जाएंगी तो इंतहाई तकलीफ दे मराइल होगा और ये जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन जो पुलिस अभी बता रही है वो यही बता रही है कि जनाब यौमुल मुक़द्दस के दिन इस मुजस्मे को जलाया जाना था, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। और मैं अल्लाह से जो है वो मैं भी जो है ना गुजारिश करता हूँ कि या अल्लाह पाक ऐसा ही हो कि कोई और मकसद के लिए ये चीज़ इस्तेमाल ना की जा रही हो। मुझे तो इस चीज़ का बड़ा डर है कि अगर कराची में ये चीज़ हो गई तो फिर एक खतरनाक खेल होगा। और ये जो मुजस्मा है ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ बन चुका था कि लोग हैरान हो गए थे कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये मुजस्मा मुल्क पाकिस्तान के अंदर कर क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आज तक कोई इस तरह का मुजस्मा नहीं बनाया जाता जिसकी पूजा पाठ की जाती है। लेकिन ये जब सामने आता है तो ये इंतहाई खौफनाक जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि हमने देखा कि इस तरह के काफी सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर गूगल करके इस बाल की तस्वीरें जो है वो उठाते हैं, देखते हैं, और कुछ लोग जो है वो नौज बिल्ला इसकी पूजा करते हैं। और जब ये इसकी पूजा करते हैं तो फिर इसकी नाजायज और जायज जो मामलात होते हैं वो भी पूरे इनके हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर ये इंतहाई अफसोसनाक ये मुजस्मा देखा जाता है और इस मुजस्मे में लोग खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि ये मुजस्मा जो है इसके सींग होते हैं और ये जो इसका जो मुंह है वो जो है वो एक गाय का जो एक मुंह है और उससे जो है ना वो किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो लोग सवालात उठा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में ये काम किया जाना था। नहीं जी, इंतशार फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मौलाना साहब ने ये काम करवाने की कोशिश की, ये काम उनको नहीं पता था कि ये इतना ख़तरनाक हो सकता है। ये शदीद जो है वो एक लोगों के अंदर जो है वो एक खौफ फैलाया गया। ये मैं समझता हूँ कि इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और इनको किसने ये इजाज़त दी कि शैतान का मुजस्मा बनवाया जाए। आप वैसे भी तो शैतान को जो है गालम गलोच करते रहते हैं, आप बैठ के सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन कम से कम आप इस तरीके से जो है वो मुल्क पाकिस्तान में ये चीज़ तो ना करें। ये इंतहाई फतूरी काम है और ये इंतहाई खौफनाक खेल खेला जाना था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, शुक्र है अल्लाह पाक का हम ये सारे मामलात से जो है वो बच गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुल्क पाकिस्तान में कोई इस तरह का जो है वो एक फिर तूफान नहीं लाया गया और इस तरह की कोई तफरक़ोबाजी नहीं लाई गई। ये शुक्र पढ़ते हैं अल्लाह का कि हम जो है वो बच गए हैं इस मामले को लेकर, वरना मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर से जो है वो खून रेजी और ये सारे मामलात देखने को मिलते। इंतहाई अफसोसनाक मरहला था ये और बहुत मुश्किल से हम ये बचे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी ये कर रहे थे इनको जो है वो खौफनाक एक सजा दी जानी चाहिए ताकि ये लोग दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। कराची के जो पुलिस के जो थाना औरंगी टाउन के जो SHO हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने इस मामले में सबको बचा लिया है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।